اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 559 ملاحظہ فرمائیں۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں سمجھانا فضول ہے، وہ بالکل غیر ارادی طور پر کوئی بات کر جاتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آئندہ انہیں غلط وقت پر بات کرتے ہوئے ٹوکنا پڑے گا۔ باہر کسی ایلومینیم فیکٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے موضوع بدل کر کہا، تو کیا یہ ایلومینیم فیکٹری نہیں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ میرا مطلب یہ تھا کہ اس پر جو نام لکھا ہے ارجن داس، کیا وہ مالک ہے؟ ہاں، مالک ارجن داس ہی ہے، منو میاں بولے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک ہندو کی جگہ ہے جس پر آپ نے خود بھی قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں بھی یہاں لے آئے ہیں۔ میں نے کہا، منو میاں ہنسے۔ میاں، ہم کچی گولیاں نہیں کھیلتے۔ کارخانے کے نام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مالک ہندو ہوگا۔ نام تو وہی چل رہا ہے مگر مالک بدل گیا ہے۔ اس کا یہ کارخانہ وراثت کے مقدمے بازی کی نظر ہو گیا تھا اور بند پڑا تھا۔ انکم ٹیکس اور قرض خواہوں کے واجبات کی وصولی کے لیے اس کو نیلام کیا گیا۔ اتفاق سے ہم یہیں موجود تھے۔ ہم نے بھی بولی لگا دی ایک دوست کے نام سے اور ادائیگی کر کے قبضہ بھی لے لیا۔ ملاؤ اسی بات پر ہاتھ۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھر میں جتنی بار ہاتھ ملانے کی ضرورت پیش آئے اس کا حساب رات کو فرصت ملتے ہی بے باک کر لیا جائے؟ 10 20 یا 100 50 مرتبہ ہاتھ ملایا پھر سو گئے۔ میں نے کہا، منو میاں نے کہکا مار کے کہا، یہ بھی اچھی رہی میاں، ملاؤ اسی بات پر ہاتھ، اور میں نے بلا ارادہ ہاتھ آگے کر دیا۔ یہ منو میاں کے فیضان صحبت کا اثر تھا۔ آپ کا یہ دوست ہے کون؟ میرا مطلب ہے بھروسے کا آدمی ہے نا؟ لو، جس پر بھروسہ نہ ہو وہ دوست کیسے ہوا؟ اگر یہ کہتے کہ ایک جاننے والے کا ہے یا میرے ماموں سسر کے سمدی نواسے کا ہے تو تم یہ سوال کر سکتے تھے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارا ہے۔ ہمارا وہ دوست سامنے آنا بھی نہیں چاہتا، ذرا ڈرتا ہے کیونکہ اسے بہرحال یہیں رہنا ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے، مگر وہ ہمارا سب مسلمانوں کا اور تمہارا ہمدرد اور دوست ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ جب تک چاہو یہاں رہو۔ کارخانہ پہلے بھی بند پڑا ہوا تھا، اب بھی بند ہے۔ کسی کو ہمارے آنے جانے پر شک نہیں ہو سکتا۔ یہاں ویسے بھی شک کرنے کی فرصت کسی ہے؟ اور اگر ہماری وجہ سے تمہارے اس دوست پر کوئی مصیبت آئی؟ اچھا سوال ہے میاں، یہ میں نے بھی سوچا تھا۔ سوچا کیا تھا، اس سے پوچھا بھی تھا اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ منو میاں اپنی ذمہ داری پر کچھ بھی کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم پکڑے گئے تو میں تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گا۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ کارخانہ تو 2 سال سے بند اور لاوارث پڑا ہوا تھا، کوئی گھس کر بیٹھ گیا تو میرا کیا قصور؟ مجھے تو قبضہ لیے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے۔ اس وقت قبضہ دلانے والے سرکاری اہلکار بھی ساتھ تھے اور انہوں نے کسی کو دیکھا ہوتا تو نکال باہر کرتے۔ یہ بھلا کیا دوستی ہوئی؟ کسی کی مجبوری کو بھی سمجھا کرو میاں، اس نے پہلے بھی بہت مدد کی تھی، پھر نقد رقم خرچ کر کے یہ جگہ خریدی اور ہمارے حوالے کر دی، ورنہ ہم کہاں چھپتے پھرتے؟ یہاں تو ہم بہت محفوظ ہیں، ہمارے ساتھ وہ کیوں پکڑا جائے؟ یہ تو نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈالنے والی بات ہوئی۔ وہ باہر رہے گا تو ہمارے لیے بہت کچھ کر سکے گا، اندر ہو گیا تو اس کا خاندان اور کاروبار سب تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور کسی مسلمان پر اس سے زیادہ سنگین الزام کوئی نہیں آ سکتا کہ وہ مشرقی پاکستان کے محب وطن مسلمانوں کا ہمدرد ہو یا مغربی پاکستان کے دہشت گردوں کا مددگار ہو۔ چلو میاں، اب باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تم فٹافٹ نہا دھو لو، میں اتنی دیر میں سب کو اٹھاتا ہوں۔ تمہارے سائز کے کپڑے غسل خانے میں رکھ دیے ہیں، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوں گے، ہم نے اندازے سے لیے تھے۔ میں منو میاں کے حسن انتظام کا قائل ہو گیا۔ انہوں نے محسن سے مشورہ کرتے ہوئے ہم سب کی ضرورت کے مطابق کپڑے خرید لیے تھے۔ ہمارے اپنے کپڑے نہ صرف یہ کہ بہت غلیظ اور میلے ہو چکے تھے بلکہ ہماری پہچان کا ایک حصہ بھی بنے ہوئے تھے۔ اب ہم ممبئی میں اپنے اصلی چہروں کے ساتھ بے خوفی سے نہیں گھوم سکتے تھے۔ گزشتہ شب کی واردات سے پہلے ہی ہماری تصاویر شائع ہو چکی تھی اور اب یہ بات یقینی تھی کہ ممبئی کی پولیس کو بھی ہم اتنے ہی مطلوب ہوں گے جتنے کبھی لاہور کی پولیس کو عزیز تھے۔ سین اور شین نے اپنے ماہر باورچی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ مغلئی کھانے تو نہیں پکا سکتے تھے مگر انہوں نے 3 طرح کی مچھلی فرائی کی تھی۔ یہ مشرقی پاکستان میں رہنے کا اثر تھا کہ وہ مچھلی اور چاول اسپیشلسٹ ہی بن سکتے تھے۔ نیند پوری کر کے اٹھنے کے بعد میری طرح سب کا بھوک سے برا حال تھا۔ محسن کھانے کے دوران بھی خاموش رہا، اس کا رویہ عجیب بوجھا بوجھا سا ہو گیا تھا۔
اس کی طبیعت کی فطری شوخی اور مزاج کا چلبولا پن، اس کی حاضر جوابی، غالب سے چھیڑ چھاڑ کی عادت اور زندہ دلی، سب پر ایک بے نام سی اداسی کا پردہ پڑ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہے، مگر میرے پوچھنے پر وہ ٹال گیا۔ اس نے کہا کہ یہ صرف تھکن کا اثر ہے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ تھکن نہیں، اس کے دل کا آزار بن جانے والی خلش ہے جس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اگر وہ کہتا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ تریونی جھوٹ بول رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہم پر اتنے بڑے جھوٹ کے شبے کا اظہار بھی کرتا تو یہ دوستی کے خلوص کو گالی دینے کے مترادف ہوتا۔ نازو کی یقین دانی نے اسے قائل کر لیا تھا، مگر مطمئن نہیں کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ منو میاں کے ساتھ برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ منو میاں بولتے رہے اور وہ سنتا رہا۔ میں اس کی دلی کیفیت، اس کے جذبات کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کے دکھ کو غالب بھی سمجھتا تھا اور نازو بھی جانتی تھی۔ ہم سب نے مل کر ایک جرم کیا تھا اور آج تک اس کو چھپانے میں کامیاب تھے، مگر اب افشائے راز کو روکا نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ ہم سب ڈرے ہوئے تھے۔ نازو نے سب سے پہلے کہا، سکندر، رات کو میں نے اسی لیے جھوٹ بولا تھا۔ آہستہ بولو۔ مجھے معلوم ہے تم نے کیوں جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ حماقت کیوں کی تھی، کیوں چھپایا تھا حقیقت کو، میں نے کہا اور محسن کی طرف دیکھا، مگر وہ اتنی دور تھا کہ ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ تم نے اس وقت گل کو بچایا تھا، تمہارا اور ہم سب کا خیال تھا کہ ایسا نہ کیا گیا تو وہ ناگمنی ہی رہے گی، ایک ڈاکو کی بہن، وہ کبھی گل بانو نہ بن سکے گی، اور یہ غلط نہیں تھا، یہ محسن کی چاہت ہی تھی جس نے ناگمنی کو زندگی کے نئے راستوں پر ہمارے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ غالب بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مرزا غالب، اس وقت ایک زندگی کو بچانے کے لیے ہم نے ایک جھوٹ بولا تھا، پھر ہم اس جھوٹ کے جال میں پھنس گئے اور اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ ہم گل سے یہ بات چھپاتے رہے کہ محسن کسی اور کا ہے اور کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اب اسے بھی یقین آ چکا ہے کہ شیلا نام کی کوئی لڑکی محسن کی شریک حیات نہیں، اس کے بچے کی ماں نہیں، اور اس یقین کے ساتھ وہ محسن کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ سوچو، جب اسے ہمارے جھوٹ کا علم ہوگا تو اس پر کیا بیتے گی۔ اب یہ ایک زندگی کا نہیں، دو کی زندگی کا سوال بن گیا ہے۔ نازو نے فکر مند لہجے میں کہا، مجھے تو وہ سب بتانا پڑے گا جو تریونی نے کہا تھا۔ وہ غسل کے بعد کپڑے بدل چکی تھی اور گھٹنے پر ٹھوڑی رکھے اپنے پیروں کے ناخن ایک بلیڈ سے کاٹ رہی تھی۔ اگر ہم نے اسے کچھ نہ بتایا تو وہ خود معلوم کر لے گا، لاہور فون کر کے، اور وہ زیادہ بری بات ہوگی۔ غالب نے کہا، ہم اسے سچ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ ہماری مجبوری تھی۔ ہماری جگہ وہ ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ بھی مجبور ہوتا۔ میں نے اسے اتفاق کیا اور ایک گاؤ تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ تریونی سے تمہاری ملاقات کیسی رہی؟ غالب نے کہا، اور دوسرا گاؤ تکیا لے کر لیٹ گیا۔ نازو بیٹھی رہی، بہت مختصر۔ مجھے اس کے سامنے حاضر کرنے والوں میں سے ایک نے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کا بازو توڑ دیا۔ انہوں نے گالیاں بہت دی مجھے، مگر اب میں بھی عادی ہو گئی ہوں کہ کتے بھونکتے رہیں اور میں سنی انسنی کرتی رہوں۔ تریونی کے ساتھ دلاور بھی تھا؟ نہیں، دلاور وہاں نہیں تھا، نازو نے کہا۔ حسب توقع تریونی نے بھی بہت بکواس کی کہ یہ اچھا ہوا، یک نہ شد دو شد۔ وہ شیلا کے ساتھ مجھے بھی بارود کے ڈھیر پر بٹھانے کی دھمکی دے رہا تھا، مگر اسی وقت تمہارا فون آ گیا، پھر لائٹ چلی گئی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، یہ تو میں نے خود بھی دیکھا۔ شیشے کی دیوار سے لائٹس جلتی بجھتی نظر آ رہی تھی، ایک کے بعد دوسری لائٹ چلتی تھی اور بالکل ایسا لگتا تھا جیسے خیر قدم کے فاصلے پر اندھیرے میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے کہا، وہ صرف دو افراد کا کھیل تھا، سین اور شین کا۔ ایک لائٹ جلا کے بجھاتا تھا تو دوسرا چلاتا تھا۔ اتنی دیر میں پہلا دوڑ کر اس سے 10 قدم آگے نکل جاتا تھا اور پھر لائٹ کا سگنل دیتا تھا تو لگتا تھا کہ یہ تیسرا شخص ہے، پھر دوسرا بھاگ کر چوتھے شخص کی جگہ پہنچ جاتا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہ زبردست خوف کر دینے والا خربہ تھا۔ تریونی بدحواس ہو گیا تھا، لائٹ جاتی اس کا سارا دم خم جواب دے گیا۔ وہ بدماش ضرور بنا ہوا ہے، لیکن اپنی دولت کے بل پر کسی حد تک ہر سرمایہ دار اپنی طاقت کے غرور کو جائز سمجھتا ہے۔ تریونی وہ بدماش نہیں ہے جو صرف بدماش ہوتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، گروہ بناتے ہیں اور جیل جا جا کے دادا کے منصب اعلیٰ پر فائز ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ کاروباری آدمی ہے جو ساروں کے بغیر خوا نکلا غبارہ رہ جاتا ہے۔ ٹیلی فون ایک بہت کامیاب ڈرامہ تھا، صرف ایک لائن تھی، اگر وہ اس لائن پر پولیس سے یا دلاور سے رابطہ قائم کرتا تو یہ لائن بھی کٹ جاتی۔ سین ہمارے لیے چائے لے کر آیا تو وہ خاموش ہو گئی۔
منو میاں نے اپنے لیے اور محسن کے لیے چائے باہر ہی لے لی تھی۔ چنانچہ سین کے جاتے ہی نازو نے اپنی بات پھر شروع کر دی۔ بس اس نے افراتفری میں نوکروں کو بلایا، ڈرائیور کو جگایا اور گاڑی نکالنے کو کہا کہ مجھے واپس لے جائے۔ میں وہ گالیاں نہیں دہرا سکتی جو اس نے آپ سب کو دی تھی۔ تم نے اس سے کچھ نہیں کہا؟ میں نے؟ نازو ہنسی، سنو گے تو جل جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کیوں واپس بھیج رہے ہو اس کنگال ٹولے میں، مجھے اس محل میں اپنی داسی بنا کے رکھ لو۔ اس نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہا وہ جو تیرے ساتھ ہے اس سے کہے کہ تجھے ایسا ہی محل بنا دے، بنوا سکتے ہیں وہ اگر شرافت سے ہماری بات مان لے، میں بنوا کے دوں گا۔ میں نے کہا کہ گولی مارو اس افریقی بندر جیسے منہ والے کو، میں تو تم پر مر میٹی ہوں، تمہارا اس کا کیا مقابلہ، تم ایک ہینڈسم ہیرو ہو، یہی محل میرے نام کر دو۔ غالب نے کہا کیا مجھے یہ خطاب دیے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا؟ میں نے کہا تھا نا جل جاؤ گے، بھئی میں تو اسے جلا رہی تھی، یعنی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہینڈسم ہیرو میں ہوں اور مطلب آپ نکالتے رہیں۔ نازو نے جیپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے چلتے وقت مجھ سے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس دن پر جب میں نے تمہاری منحوس شکل دیکھی اور دلاور سے بات کی۔ میری بیٹی جیسی بھی تھی میرے پاس تھی، اب میرے پاس صرف راکھ ہے اس کی، میرے کروڑوں خاک میں مل گئے، میں برباد ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا۔ خیر یہ آخری بازی ہے، اگر اس میں میرا مال جائے گا تو شیلا کی اور اس کے بیٹے کی جان جائے گی۔ جاؤ پھر کوشش کرو انہیں بچانے کی، میں نے بھی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، میں خود داغ لگا دوں گا بارود میں، سب کو مار ڈالوں گا، دلاور کو بھی، اس کی ساری چنڈال چوکڑی کو بھی، پھر میں خود بھی مر جاؤں گا۔ اس کے بعد میں جی کے کیا کروں گا؟ سیٹھ تریونی سڑکوں پر بھیک مانگے گا، میرا بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے، جائیداد کی اینٹ اینٹ رہن رکھی جا چکی ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں رہا، سب اس حرام زادے کے چکر میں پڑنے کی سزا ہے۔ وہ دلاور کا دشمن ہو رہا تھا پاگل پن میں۔ میں نے کہا ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ شیلا کو بچا لیں اور تریونی کو موقع فراہم کریں خودکشی کا، اور اس سے پہلے دلاور اینڈ کمپنی کو ختم کرنے کا۔ اب تو ایک طرح سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ غالب نے کہا کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ دلاور نے اسے تباہ کر دیا مگر وہ خود ابھی تک تباہ نہیں ہوا؟ وہ بندوق تریونی کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا تھا۔ میں نے کہا تریونی کے کاروبار کی نوعیت مختلف تھی مگر وہ لالچ میں آ گیا، باتوں سے دلاور نے اسے بے وقوف بنا لیا ہوگا کہ 1 کروڑ لگاؤ اور ہفتہ 10 دن بعد 2 کروڑ لے لو۔ نقصان دلاور نے بھی اٹھایا تھا مگر اتنا بڑا نہیں، اور اس نقصان میں دوسرے بھی شریک تھے جن کو تریونی چنڈال چوکڑی کہہ رہا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ اب اور کیا کہا اس نے؟ اور کیا کہتا، زیادہ وقت اس نے گالیاں بکنے، شراب پی پی کر تمہیں کوسنے میں صرف کیا۔ نازو ہنسی، وہ اپنے آپ کو، دلاور کو اور تمہیں اور ان سب کو گالیاں دیتا رہا جو اس کی تباہی کے ذمہ دار تھے، اس کے نالائق ساتھی بالک رام جیسی احمق۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کچھ پتہ چلے یا مال کس راستے سے اور کب جائے گا؟ میں نے کہا خیر اب وہ بالکل پاگل بھی نہیں ہوا تھا، ایسی بات اس کے منہ سے نکل جاتی تو پھر باقی کیا رہتا؟ وہ مجھے بھی گولی مار دیتا اور خود بھی وہی مر جاتا۔ بعد میں تو مجھے اس کی وحشت اور دیوانگی سے خوف آنے لگا تھا، لیکن میں بھی بالکل تیار تھی کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو میں تریونی کا وہی کام تمام کر دوں گی، اس کے بعد کچھ بھی ہو تریونی کے کتے میری بوٹیاں کھا جائیں۔ یہ بہت احمقانہ خیال تھا۔ غالب نے برہمی سے کہا تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہیں مار ڈالتے؟ وہ تمہاری بوٹیاں کھاتے رہتے لیکن تم کو مرنے نہ دیتے۔ فضول مت بولا کرو، میں اکیلی تھی اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ بچ کے واپس آ سکوں گی یا نہیں، اور کیا کرتی اگر میں اسے مارنے کا نہ سوچتی تو؟ نازو نے احتجاجن کہا، اور پھر ایک دم اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دہشت کے ایک صبر آزما مرحلے کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نے اپنا تمام حوصلہ پہلے ہی خار دیا تھا۔ وہ ذہنی و جسمانی طور پر نارمل نظر آ رہی تھی مگر اس کے لاشعور میں خوف کا آسیب تھا جو کسی کمزور لمحے میں اس کو دبوچ لینا چاہتا تھا، اور غالب کی بات جذبات کی اس چٹان کو لڑکانے کا بہانہ بن گئی جس نے اشکوں کے سیلاب کو روک رکھا تھا۔ اسے ایک ٹھیس بہت تھی۔ ظاہر اس کے بعد غالب نے اسے منایا اور میں نے بھی اسے سمجھایا کہ غالب کا مقصد ہرگز اس کی دل آزاری نہیں تھا، سارا قصور اعصابی کشیدگی کا اور جذباتی دباؤ کا تھا کہ ہم سب اپنے رویے کو معتدل اور متوازن رکھنے میں ناکام تھے۔ دیکھو میں شاعری تو نہیں کر سکتا کہ روتے ہوئے تمہاری کالی آنکھیں ساون کی گھٹا لگتی ہیں، یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا تو میں کہتا کہ روتی رہو شام تک، یا میں اشکوں کے یہ گہرے آبدار پلکوں سے چن سکتا تو شام کو ان موتیوں کے ہار تمہارے گلے میں ڈال دیتا۔ میں نے کہا مرزا یہ جدید شاعری ہے۔ غالب نے کہا
اچھا یار، غلطی سے شاعری ہو گئی، میں تو اسے صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ روتے ہوئے یہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تو مت دیکھو میری طرف، نازو نے خفگی سے کہا۔ مگر تم روتی ہو تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، غالب نے کہا۔ کیا ہونے لگتا ہے؟ میں نے کہا۔ اپینڈیسائٹس، غالب نے سوچ کر کہا۔ بچپن میں ایک قربانی کے بکرے کو میں نے دادا جان کی کوئی معجون کھلا دی تھی، آدھا پاؤ کے قریب، اور پھر 3 دن پرانا اکے کا پانی پلا دیا تھا۔ اس کی جو حالت ہوئی تھی بس ویسی ہی حالت۔ نازو ایک دم ہنس پڑی۔ شرم نہیں آتی؟ شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ روتے روتے ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایکٹنگ تھی۔ ویسے ہی کہہ دینا تھا کہ میرا دل چاہا ہے تم مجھے مناؤ، میرے سامنے ہاتھ جوڑو، ناک سے لکیریں نکالو، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ ہاں، اگر عورتیں اس ڈرامے سے خوش ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں انہیں یوں بے وقوف بنا کے اپنا کام نکالنے میں۔ یار، اس جذباتی مخلوق کو عقل کی لاٹھی سے جدھر چاہو ہانک دو، آخر یہ بھی تو ہمارا استحصال کرتی ہیں۔ نازو نے کہا۔ اچھا سکندر، میں بتاؤں گی رابعہ کو۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ زبان پہ بار، خدایا یہ کس کا نام آ گیا؟ میں جا رہا ہوں، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ غالب نے کہا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اکیلا 1 2 11 اور 3 111، نازو نے کہا۔ میں نے اسے روک دیا۔ جو کام 11 آدمی کر سکتے ہوں اسے 111 صرف سرکاری دفاتر میں کرتے ہیں، تم ایک زیادہ مشکل کام کر سکتی ہو یہاں۔ نازو سمجھ گئی۔ جی نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں محسن کے سامنے تم سب کے جھوٹ کا اعتراف کروں۔ کیا تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا سچی کی بچی؟ میں نے کہا۔ ہمارے جھوٹ کا نہ صحیح تم اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لو۔ دیکھو نازو، یہ ذرا نازک کام ہے، دل جوئی اور غم گساری، ہمدردی و مسیحائی، یہ عورت بہتر طور پر کر سکتی ہے۔ چلو چلو، باتوں سے بے وقوف مت بناؤ، نازو نے بگڑ کر کہا۔ ایسا ہی ہے تو اپنی ان سے کہنا، وہ وکیل بھی ہیں، دلائل سے بھی قائل کر لیں گی اور تمہیں جھوٹ کے الزام سے بری کرا لیں گی، بلکہ سچا ثابت کر دیں گی۔ میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے تم انکار نہیں کر رہی ہو دل سے۔ غالب نے کہا۔ ویسے بھی عورت کی نہ اس کی ہاں ہوتی ہے۔ منو میاں برآمدے میں بیٹھے اپنی سوانح خیات کا کوئی قصہ ہوش شربا بڑے ذوق و شوق سے سنا رہے تھے، اور انہیں محسن کی شکل میں ایک بہت اچھا سامع میسر آ گیا تھا، جو نہ صرف یہ کہ اس داستان عشق کو سنسر کے بغیر سن رہا تھا، بلکہ ان کی ہر بات پر ہاتھ ملانے پر بھی تیار تھا۔ یہ صرف میں اندازہ کر سکتا تھا کہ محسن کے کان منو میاں کی آواز ضرور سن رہے ہیں، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے۔ اس کے تصور میں منو میاں کی اسٹوری والی ہیروین نہیں ہے، شہلا ہے۔ اس کا انہماک مصنوعی ہے اور وہ محض مروت میں بندھا بیٹھا ہے۔ آپ کدھر چل دیے میاں؟ آپ سے تو بڑے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ منو میاں ہمیں دیکھتے ہی چہکے۔ میں نے کہا، ہم ایک بہت ضروری کام سے جا رہے ہیں، امید ہے 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ منو میاں کا چہرہ فکر مند ہو گیا۔ کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا، آپ کی وہ لال پری کہاں ہے؟ مگر کیا تمہیں راستہ معلوم ہے؟ تم پکڑے نہ جاؤ، بہت سخت چیکنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ غالب نے کہا۔ سین شین گئے تھے بازار، وہی رپورٹ لائے ہیں، منو میاں بولے۔ لیکن ہمارا جانا بے حد ضروری ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا، اور اگر ہم نہ پہنچے تو بڑی خرابی ہو جائے گی، وہ نہ جانے کیا سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہو۔ اچھا تو پھر یوں کرو کہ کوئی ٹیکسی لے لو، لینے کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ وہ ہنسے۔ میں نے کہا، بہت اچھی طرح۔ تو پھر ملاؤ اسی بات پر ہاتھ، باہر نکلتے ہی جو پہلی ٹیکسی ملے وہ پکڑ لو، جسے ڈرائیور کی وردی فٹ آ جائے وہ گاڑی چلائے، دوسرا نظر ہی نہ آئے، اور یہ سمجھے گی کہ خالی ٹیکسی ہے۔ ویسے بھی ان کی نظر آج لال گاڑیوں پر ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنی لال پری کو پھر سیاہ کر دیں۔ آج رات انہوں نے منہ کالا کرنے کے بارے میں ایک اور لغو بات کی اور خود ہی بہت ہنسے، مگر میں نے ان سے ہاتھ ملانے کی بجائے کچھ اور پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا، کرنل کہاں ہے؟ ایک نظر اسے بھی دیکھ لیں، پنجرے میں بند ہے۔ منو میاں نے فخریہ انداز میں کہا۔ کرنل واقعی ایک پنجرے میں تھا۔ یہ ایلومینیم کا پنجرا کس نے بنوایا تھا اور کس مقصد کے لیے بنوایا تھا، یہ پوچھنا غیر ضروری تھا۔ ایلومینیم میں زنگ نہیں لگتا، شاید کسی شوقین نے اپنے گھر میں کسی خطرناک پالتو جانور کو رکھنے کے لیے اس کا آرڈر دیا ہوگا۔ 300 سے زیادہ موٹے ایلومینیم کے تاروں کے بنے ہوئے آدھے انچ کی جالی والے پنجرے میں کرنل واقعی کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح گھرا رہا تھا، جسے شکاری جنگل سے پکڑ لائے ہوں۔ آخر یہ کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا تھا، اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ غالب نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کیا تھا، انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جس کے تم مستحق ہو۔ تم انسان نہیں ہو،
ایک ایسے درندے ہو جو اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کا خون پی چکا ہے اور ان کی ہڈیاں چبا چکا ہے۔ تم نے ہمارے سامنے ہی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی گاڑی سمیت نکل دیا تھا، 5,000 روپے بچانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک گواہ تھا جو ہمیں پہچان سکتا تھا۔